سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے رنگ بدلتے لوگ۔ عبیرہ ایک ایئر ہوسٹس تھی۔ اس کا بہت زیادہ وقت سفر میں گزرتا، کبھی کسی ملک تو کبھی کسی۔ عبیرہ 3 سال سے جاب کر رہی تھی۔ عبیرہ کی فیملی میں 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ عبیرہ بڑی ہی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ سب بہن بھائیوں میں سمجھدار تھی، لیکن قسمت شاید خراب ہو، اس سمجھداری کام نہیں آتی۔ عبیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ عبیرہ کے گھر والے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی کوشش کی تھی۔ آج اس کے ساتھ عملے میں ایک پائلٹ تھا جس کا نام ریحان تھا۔ وہ بہت دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ وہ عبیرہ کو بھی شیشے میں اتار چکا تھا۔ لندن فلائٹ نے لینڈ کیا۔ ان کا یہاں اسٹے تھا۔ ایک ہی ہوٹل میں سب کے لیے کمرے بک تھے۔ ریحان سب کے لیے کھانا اپنے ہی روم میں منگوا لیا۔ سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ کھانا کھا کر ریحان سب کو گانے سنانے لگا۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ عبیرہ بھی بیٹھی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ واپسی پر بھی ریحان سب کو ہنسی مذاق کرتا آیا۔ وہ سب کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ واپس آ گئے تھے۔ عبیرہ کا نمبر لے چکا تھا۔ پھر عبیرہ سے بات کرنے لگا۔ اکثر فلائٹ پر بھی ملاقات ہو جاتی۔ عبیرہ اب کافی عادی ہو چکی تھی ریحان کی۔ ریحان اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ وہ ریحان کو مہنگے گفٹ دیتی، اس کے اچھے برے میں اس کے کام آتی۔ ریحان بھی کافی فائدہ اٹھا چکا تھا۔ پھر ریحان نے اس سے بات کرنا کم کر دیا اور بہانے بناتا۔ عبیرہ بیمار رہنے لگی۔ وہ بہت پریشان تھی، لیکن ریحان بہت تیز ترار انسان تھا۔ اس کی باتوں میں اسی کو جھوٹا ثابت کر دیتا۔ پھر عبیرہ نے ریحان کو ایک اور ایئر ہوسٹس کے ساتھ دیکھ لیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی مصروفیت کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی۔ اس نے اسے بتا دیا کہ ریحان میرے ساتھ ایسے کر چکا ہے، تم محتاط رہنا۔ وہ ریحان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ اس نے کہا تم بے فکر رہو، میں بے وقوف نہیں اور سیریس بھی نہیں ہوں، میں تو ٹائم پاس کر رہی ہوں، اسے کھا پی کے چھوڑ دوں گی۔ عبیرہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، لیکن اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس کی طبیعت صحیح ہوئی تو اس نے دوبارہ فلائٹ پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ بہت محتاط ہو چکی تھی۔ آج اس کی فلائٹ پہ ریحان تھا۔ اس نے ریحان کو دیکھا بھی نہیں۔ ریحان شرمندہ تھا اور نظریں چرا رہا تھا۔ وہ سب سے گھل مل جاتا تھا، لیکن عبیرہ نے اس بار اسے اگنور کر دیا۔ ریحان کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی کہ یہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہی۔ کھانا بھی عبیرہ نے اپنے روم میں کھایا۔ واپسی پر بھی اس نے ریحان سے بات نہیں کی۔ وہ سیدھی گھر واپس آ گئی۔ ریحان کی کال آئی، اس نے اگنور کر دی۔ پھر اس کی فلائٹ تھی 2 دن کے بعد۔ اس نے پتہ کیا ساتھ کون سا پائلٹ ہے، وہ کوئی اور تھا، اس لیے وہ آج چلی گئی۔ آج اس کے ساتھ شمائلہ بھی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے ریحان کے ساتھ دیکھا تھا، جسے عبیرہ نے منع کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ریحان کو چھوڑ چکی ہے۔ عبیرہ نے سوچا ریحان جیسا ہے اسے ویسی ہی ملی جو اسے چونا لگا کے چلی گئی۔ پھر وہ مصروف ہو گئی۔ پھر فلائٹ نے لینڈ کیا، دونوں ہوٹل چل دی۔ ریحان بھی اسی ہوٹل میں تھا۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ عبیرہ بھی اب پوری طرح ریحان کو فراموش کر چکی تھی۔ اس نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شمائلہ نے زناٹے دار تھپڑ ریحان کو رسید کر دیا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ریحان کو شرمندگی ہوئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ شمائلہ نے اس کی شکایت کر دی۔ ریحان سے جلد بازی میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو وہیں روک لیا گیا تھا۔ اس کی انکوائری ہوئی۔ یہ لوگ واپس آ گئی تھیں۔ عبیرہ تو ریحان کے بدلتے رنگ دیکھ کر ویسے ہی نفرت کھا چکی تھی۔ اس نے تو عہد کر لیا تھا کہ اب کسی سے بھی بات نہیں کرے گی۔ وہ نیوز سن رہی تھی تو پتہ چلا کہ شمائلہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ عبیرہ نے سنا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس کے قتل کے شبے میں ریحان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ عبیرہ کے ساتھ جو ریحان نے کیا تھا اسے اس کی سزا شاید مل رہی تھی۔ پھر ریحان کو سزا ہو گئی۔ عبیرہ کا یقین ریحان کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ وہ اب کسی مرد پر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ کرو کو وہ جانتی تھی۔ پائلٹ نیو تھا۔ اس نے خود آ کے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام فاتق تھا۔ سرخ و سفید رنگت، براؤن آنکھیں، اونچا لمبا قد۔ وہ ایک پرکشش انسان تھا۔ گفتگو بھی بہت اچھی کرتا تھا۔ عبیرہ سے بھی بات کر رہا تھا۔ عبیرہ کا محتاط رویہ فاتق کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ وہ بہت عزت سے محبت سے پیش آ رہا تھا۔ عبیرہ پائلٹس کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ دینے جاتی تھی۔ فاتق سے اسے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ وہ بلا ضرورت کسی کو نہیں بلاتا تھا۔ فاتق ہی فلائٹ پر عبیرہ کے ساتھ ہوتا۔ فاتق نے بہت جلد اس کے دل میں جگہ بنا لی۔
सारा क्रू खुश था। आहिस्ता आहिस्ता फातिक ने अबीरा के दिल में अपनी जगह बनाई, लेकिन वो डरती थी, इसीलिए शायद वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। फिर फातिक ने अबीरा से कहा, क्या बात है, आपका मिजाज बहुत तल्ख है, आप सोचती रहती हैं, नज़र आता है आपकी मुस्कुराहट और हंसी दिखावा है। अबीरा ने कहा, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें परेशान कर जाते हैं, हम हंसना और दूसरों पर यकीन करना छोड़ देते हैं। बताएंगी तो पता चलेगा। बता दूंगी आपको। ठीक है। ईद थी लेकिन उनको छुट्टी नहीं थी। फातिक ने अबीरा के लिए काफ़ी चीज़ें ली थी, सबके लिए गिफ्ट लिए, लेकिन अबीरा के लिए ज़्यादा थे। अबीरा ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी। फातिक ने कहा, हम साथ काम करते हैं, इस वजह से ले लें, मैं बदले में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपका दिल करे तो बात करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अबीरा शर्मिंदा थी, उसने सब कुछ ले लिया। फातिक ने सबको गिफ्ट दिए और सब ने उसका शुक्रिया अदा किया। सब ने उस दिन इकट्ठे ही खाना खाया। अबीरा ने फातिक को बता दिया कि रेहान ने उसके साथ कैसे किया था और वो किस अजियत में रही। फातिक को सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐसे ही लोग हैं जो सबको जलील करवा देते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते और मकाफात अमल अटल है, जो किसी के साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, उससे वही अंजाम देखना पड़ता है। और आपने देख लिया उसका क्या हाल हुआ। मैं कोशिश करूँगा आपको कोई परेशानी नहीं हो, हम साथ काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी का फ़ायदा उठाएं। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।